अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ई बाइक आजकल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल की वजह से भी, पेट्रोल की बचत की वजह से भी। और जब से पेट्रोल महंगा होना शुरू हुआ है तो ज़्यादातर मर्दों ने भी ये ख़रीदना शुरू कर दी हैं। इससे पहले हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी। पिछले 5 साल के अरसा में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अभी एक बहुत ज़्यादा पिछले कोई 1 हफ़्ता से एक बात सामने आई है कि इलेक्ट्रिक बाइक बिजली की तारों के पास, ट्रांसफार्मर्स के पास जैसे ही पहुंचती है तो ये आग पकड़ लेती है। इस सिलसिला में एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, यकीनन आपने देखा होगा। ये वीडियो तकरीबन कोई 1 या डेढ़ हफ़्ता पहले की है, जिसमें आप देखते हैं कि 2 बच्चे इलेक्ट्रिक बाइक पर आते हैं, 2 लड़के। उनमें से एक को अपना दोस्त, वो उसका दोस्त जो होता है वो ड्रॉप करने आता है घर पे। जैसे ही वो पीछे वाला लड़का उतरता है, वो जो लड़का इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा होता है, जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ाता है तो आगे एक ट्रांसफार्मर और बिजली का खंभा होता है जिस पे एक ट्रांसफार्मर नस्ब होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक बाइक ये इसके पास खंभे के पास पहुंचती है तो फौरी तौर पर उसमें आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है वो, और वहीं पर बहुत बुरा ये हादसा पेश आता है। तो इस वीडियो ने इतनी ज़्यादा ये वायरल हो गई कि लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए कि स्कूटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, स्कूटी ख़तरनाक है। तो यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल वाली बाइक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? वो भी तो बरसों से इन खंभों के नीचे खड़ी होती हैं। आखिर इन बिजली की गाड़ियों में ऐसा क्या है जो खंभे के पास जाते ही ये आग पकड़ लेती हैं? आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि बचत की ये सवारी आपके लिए कहीं जानलेवा तो नहीं बन सकती। इस वीडियो को हमारा कौमी फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आगाही के तौर पर वीडियो बनाई गई है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आपकी पेट्रोल की बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक में फ़र्क क्या है, और इलेक्ट्रिक बाइक में पेट्रोल वाली बाइक में इस तरह के हादसात क्यों सामने नहीं आए हैं। पेट्रोल बाइक एक मैकेनिकल मशीन है, यानी लोहे के पुर्ज़ों का मजमूआ है। इसका इंजन पेट्रोल को जलाकर ताकत पैदा करता है, सब जानते हैं। अगर आप इस पर बिजली गिरा भी दें तो इसका मजबूत लोहा बिजली को जज़ब करके ज़मीन में उतार देता है। उस वक्त तक, जब तक टैंकी में मौजूद पेट्रोल को आग नहीं लगती तो ये इसके अंदर आग नहीं फैलेगी, और इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्टली असर नहीं होगा, क्योंकि 12 वोल्ट पर काम करता है। मोटरसाइकिल का जो सारा सिस्टम है अंदर बैटरी का, वो 12 वोल्ट पर काम कर रहा होता है। जबकि इलेक्ट्रिक बाइक जो हैं उनका 24 वोल्ट, 48 वोल्ट और ज़्यादातर का 72 वोल्ट पे काम कर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बिजली है। अब आते हैं कि आपकी ईवी बाइक ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसा कि आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप होता है। अब एक आम आदमी के लिए बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर वो जगह जहां हाई वोल्टेज बिजली गुजरती है वहां पर एक अनदेखा जाल पैदा होता है जिसको इंसानी आंख नहीं देख रही होती। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक बाइक में भी ऐसा होता है कि जब 11 केवी की बाज़ औक़ात हम उसके नीचे से गुज़र रहे होते हैं ना, तारों के नीचे से, तो उसके हैंडल वगैरह में भी करंट आ जाता है, लेकिन वो बहुत माइनर सा होता है। लेकिन वो करंट आगे प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पर इसे कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर कोई सर्किट नहीं होता है बाइक के अंदर। तो हम बात कर रहे थे कि ये एक अनदेखा जाल पैदा हो जाता है जहाँ पर हाई वोल्टेज जो तारें होती हैं। अब होता ये है कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब पेट्रोल बाइक यहाँ से गुज़रती है तो इसे कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता। लेकिन जब ईवी बाइक की लिथियम बैटरियां इस जाल में फंसती हैं तो बाइक के अंदर बिजली का एक तूफान बर्पा हो जाता है। आग लगने की पहली बड़ी वजह होती है इंडक्शन। सादा लफ्ज़ों में, जब आपकी बाइक खंबे के ताकतवर करंट के करीब जाती है तो वो करंट तारों के बगैर ही आपकी बाइक के सिस्टम में कूद जाता है। इससे बाइक का कंप्यूटर, यानी जिसको हम BMS कहते हैं, वो पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं लगती कि करंट कहाँ से आ रहा है, उसको कहाँ करना है। ठीक है, तो वो होता ये है कि बैटरी को इतना करंट दे देता है कि वो बैटरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अच्छा, दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो है अर्थिंग का फॉल्ट।
ہمارے ملک میں بجلی کے کھمبے اکثر پرانے اور خستہ حال ہیں، بارش یا نمی کی وجہ سے ان کھمبوں سے کرنٹ زمین میں پھیل رہا ہوتا ہے۔ ای وی بائک کے ٹائر اگرچہ ربڑ کے ہوتے ہیں، لیکن اگر بائک کا کوئی بھی حصہ یا زمین سے اڑتا ہوا پانی اس کھمبے کو چھو جائے تو ہزاروں وولٹ کا جھٹکا سیدھا بیٹری میں جاتا ہے۔ تیسری اور سب سے خطرناک وجہ ہوتی ہے سستی بیٹریاں۔ لوگ سستی ای وی خرید تو لیتے ہیں، لیکن ان میں لگی بیٹریوں کے گرد کوئی حفاظتی شیلڈ نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ بغیر چھتری کے بارش میں نکل جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، موٹر سائیکل کے اندر 12 وولٹ کرنٹ چل رہا ہوتا ہے، جو کہ بہت مائنر سا کرنٹ ہوتا ہے، اور جو لیتھیم بیٹریاں یا الیکٹرک بائکس جو آ رہی ہیں وہ 48 وولٹ یا 72 وولٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ کرنٹ جو ہے آلریڈی ہی موجود ہوتا ہے۔ اب اس چیز کو اس طرح سے سمجھ لیں آپ کے الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب الیکٹرک اسکوٹی آتی ہے، الیکٹرک بائک آتی ہے، تو وہ کرنٹ جو ہے اس کے اندر وہ کیونکہ الیکٹرانک سرکٹ ہوتا ہے تو وہ کرنٹ کو پکڑ لیتا ہے اور فوری طور پر پروسیس کرتا ہے۔ بیٹریاں جو ہیں وہ اس کو آگے اتنا زیادہ کرنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے پھیل جاتا ہے اور بیٹریاں پھٹ جاتی ہیں۔ تو آپ یہاں پر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹرول تو زیادہ جلدی آگ پکڑتا ہے، پھر وہ کیوں نہیں جلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کو جلنے کے لیے چنگاری چاہیے ہوتی ہے۔ پیٹرول ٹینک کے اندر محفوظ ہوتا ہے اور اس کا کرنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ای وی بائک کی بیٹری کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں۔ اگر اسے باہر سے کرنٹ کا جھٹکا لگے تو اس کے اندر ایک ایسا کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے جسے روکنا ناممکن ہوگا۔ اسے سائنس کی زبان میں سمجھیں تو اسے تھرمل رن وے کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی آگ جو پانی ڈالنے سے بھی نہیں بجھے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے حل کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، اس سے پہلے کہ ہم حل پہ جائیں، کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ نے اپنی اسکوٹی جو ہے یا الیکٹرک بائک ہے اس کو چلانے میں بہت احتیاط برتنی ہے۔ اس کو ایسی جگہ خاص طور پہ جو ٹرانسفارمر ہیں بجلی کے، جہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ہوتے ہیں، اس سے آپ نے دور رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ای وی ہے تو یہ 5 کام آج سے ہی آپ نے شروع کر دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے بنانا ہے نو گو زون ایریا۔ بجلی کے بڑے کھمبوں، ٹرانسفارمرز اور خاص طور پر ان تاروں سے دور رہیں جن سے چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ یعنی آپ نے اکثر یہ وہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو 11 کے وی کی لائنز ہوتی ہیں، ہیوی لائنز جہاں سے بجلی ٹرانسمیشن ہو کے پہنچ رہی ہوتی ہے اس کے اندر گرڈ اسٹیشن کے اندر، تو ان کے تاروں کے نیچے اگر آپ کبھی کھڑا ہوں، حالانکہ وہ بہت اونچی تاریں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر سے کرنٹ گزرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے نو گو زون ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے نہیں جانا، ان کی تاروں کے نیچے سے آپ نے نہیں گزرنا، اور بائک کبھی بھی دوسرے نمبر پر بائک جو ہے وہ کبھی بھی آپ نے کھمبے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی نہیں کرنی۔ اچھا، بارش جو اگر ہو جائے تو بارش میں بھی احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ بارش کے دوران ای وی چلانے سے گریز کرنا ہے، اور اگر چلانا پڑے تو بجلی کی تنصیبات سے کم از کم 10 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے آپ نے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہر ماہ اپنی بائک کی تاروں کو چیک کروائیں۔ اگر کوئی تار ننگی ہے تو وہ انٹینا کا کام کرے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ موجود ہوتا ہے، انڈکشن موجود ہوتی ہے، تو ہوگا کیا کہ جو اگر کوئی ننگی تار ہوگی جس کے اوپر وہ کوئی ٹیپ نہیں ہوئی ہوئی یا اس کے اوپر کور نہیں ہے، کور وہاں سے ٹوٹ گیا ہے، تو وہ فوری طور پر اس الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب جائے گی تو وہ آگ پکڑ لے گی، کرنٹ پاس کرے گی، اور کرنٹ وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی الیکٹرک بائک کی بیٹری اس کو برداشت ہی نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم مزید آگے بڑھیں، چوتھے احتیاطی تدبیر کی اگر ہم بات کریں، کہ بائک کو آپ نے کبھی بھی دھوپ میں چارج نہیں کرنا۔ جب بیٹری پہلے سے گرم ہو تو بیرونی بجلی کا معمولی اثر بھی اسے پھاڑ دے گا اور یہ پھٹ سکتی ہے بیٹری۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کراچی میں بھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر بھی موٹر سائیکل دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر بیٹری پھٹی، اس کے پیٹرول کو آگ لگی اور دیکھتے 8-10 موٹر سائیکلوں نے آگ پکڑ لی تھی اور وہ ختم۔ تو یہ تو ویسے موٹر سائیکل کے لیے بھی اور اسکوٹی کے لیے بھی اس کو آپ نے دھوپ میں کھڑا نہیں کرنا۔ سب سے اہم جو چیز ہے، سب سے اہم، دیکھیں تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اپنا زندگی خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ الیکٹرک بائک خرید رہے ہیں تو ہمیشہ سے معیاری برانڈ کی جو ہے وہ بائک خریدیں جس کی بیٹری میٹل کیس یعنی دھاتی ڈبے کے اندر بند ہو۔
ٹھیک ہے، پلاسٹک والی بیٹریاں بیرونی لہروں کو نہیں روک سکتی ہیں، تو ہمیشہ جو کوشش یہ کریں کہ اچھے برانڈ کی بیٹری کے ساتھ ہی آپ نے اسکوٹی لینی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی ناظرین ہمارا مستقبل ہے، لیکن ادھوری معلومات جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ ای وی بائک بری نہیں ہے، بس اسے چلانے کے طریقے پیٹرول بائک سے مختلف ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جنہوں نے ای وی بائک لے لی ہے یا لینے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اسکوٹی اس وقت خواتین استعمال کر رہی ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں سب یہ اسکوٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، اسکوٹی استعمال کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ ہم سب کا من حیث القوم فرض ہے کہ ہم سب کو آگاہی دیں کہ یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو آپ بھی محفوظ رہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی رکھیے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔